باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رأى سلطانا جائرا متحللا حرم اللہ ناقص بعہد اللہ مخالفت سنت اللہ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تمام حمد و ستائش پروردگار عالم کے لیے اور درود و سلام اس کی پاک و پاکیزہ ہستیوں کے لیے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے چند لائنیں آپ کے سامنے پیش کیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی ظالم حکمران کو دیکھے کس حالت میں دیکھے کہ متحللا حرم اللہ ہے، کہ اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہے یا اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے یا سنت الہیہ کی پامالی کر رہا ہے، اور اس حالت میں تم زبان سے، عمل سے، ہاتھ سے، قلم سے کوئی بھی ریئیکشن نہ کرو، کوئی بھی مزاحمت نہ کرو، تو تمہارا حشر بھی وہی ہونے والا ہے جو کہ اس سلطان جائر کا ہوگا، جو کہ اس ظالم سلطان کا ہوگا۔ اب ایک بہت بڑا ہم پر مسئلہ آ جاتا ہے کہ حق کا قیام جو ہے یا حق و باطل کی جب تکرار شروع ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے لیے کتنا بڑا فریضہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے، چاہے چار افراد کے درمیان رہتے ہوں، چاہے ایک معاشرے کے حاکم ہیں، چاہے ایک کمیونٹی کے حاکم ہیں، چاہے ایک شہر کے حاکم ہیں، چاہے ایک ملک کے حاکم ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ظلم کی کوئی نوعیت دیکھ رہے ہیں، فرعونیت دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہمارے سامنے فسق و فجور کر رہا ہے بندوں میں رہتے ہوئے، اور ہم اس چیز کو بالکل ایزی لے رہے ہیں، یعنی ہم اس چیز کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے، یا ہم اس کے اوپر کوئی زبان سے، ہاتھ سے، اپنے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہے اس کے اس فعل سے۔ تو اب ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگزار ہیں، یا ہم اپنے تقوی کے کسی بھی مقام پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ایسے شخص کا انجام بھی میں وہی کروں گا، یعنی وہ جس نے دیکھا، جو نیک ہے، جس نے دیکھا میں اس کا بھی وہی انجام کروں گا جو میں اس سلطان جائر کا کروں گا، اس حاکم کا کروں گا۔ یہ اس قدر اہم مسئلہ ہے معاشرے کے لیے کہ اگر ہم حق و باطل کو نہ روکیں۔ دیکھیے ہمارے امام نے 3 شعبان کو مکہ میں آ کر قیام کیا، 28 رجب کا یہ کاروان مدینہ سے چلا، تو 3 یا 4 شعبان کو مکہ میں ورود ہوتا ہے امام کا۔ 3 یا 4 شعبان سے 8 حجۃ الوداع تک کتنے دن رہ گئے؟ عرفہ 9 کو ہے اور 10 کو قربانی ہے، 10 ذی الحجہ کو، یعنی کہ فقط 2 دن رہ گئے عید کے۔ یہ عرفہ جو ہے یہی آپ کا حج کا سب سے بڑا رکن ہے، پھر صحیح ہے، پھر تو 8 کو امام کیا کر رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ میں نے فوراً حج کو چھوڑ کر عمرہ میں بدلا اور مکہ سے کوچ کر گئے۔ اگر میں اتنے پیسے لگا کر مکہ جاؤں، 10 دنوں سے میرا قیام ہو کہ میں نے حج کرنا ہے، اور میں تمام اخراجات کو ایک طرف رکھ کر کہوں کہ میں نے نہیں کرنا، تو ہر کوئی یہ کوشچن کرے گا کہ کیوں نہیں کرنا؟ آپ تو اس مقام پر آئے ہوئے ہیں اور اگلے دن حج ہے، تو آپ کیوں حج کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یعنی کہ امام نے جس وقت رسول خدا کے اس حکم کو یاد کیا، اس حدیث کو یاد کیا، تو پھر عبادت سے بڑھ کر یہ عمل، اس کے لیے آپ کا قیام کرنا اہم بن گیا عبادت کی ادائیگی سے۔ اس لیے فریضۃ الحج، ایام حج کے ایام میں اس کو کینسل کیا، چھوڑ دیا، اور اس کی جگہ عمرہ کی ادائیگی کی، جو کہ ایک بہت بڑی سعادت ہے حج کی۔ اور دیکھیں کتنے علاقوں سے، کتنے ملکوں سے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں حج کرنے، اور سب نے یہ سوال کیا کہ مولا آپ ایام حج میں جا رہے ہیں؟ تو امام نے اس وقت